अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज सोमवार का दिन है और अगर हम बात करें, बड़ा मुश्किल होता है सोमवार के दिन उठना, जॉब पे जाना, क्योंकि जो रूटीन होती है पूरे वीक में 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन के बाद अचानक आपकी आँख खुलना बंद, क्योंकि रूटीन का हल्की फुल्की चेंज हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे दोस्त हमारी तरह जो है वो अपनी जॉब की ओर, कुछ लोग ऑफिस की तरफ पहुँचे होंगे, कुछ पहुँच रहे होंगे। लेकिन बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं ख़ासकर मानसून बारिशों के हवाले से, इस वक्त एक तरफ तो देखते हैं हमारे मुल्क में जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पानी भी आता है, और पानी आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मामला ख़राब भी होते हैं। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि बारिश, यानी इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं ख़ुद 1-2 दिन से सवात में था, तो जिस इलाकों में मैं गया, यानी जिन इलाके में मैं गया, तो वहाँ पे ना बारिश थी, ना उस किस्म की ठंडक थी, ना पूरी रात आपको पंखे की भी ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी चेंज थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद मानसून बारिशों ने थोड़ा लॉन्ग, यानी अगर आप बात करें सावन की, तो 12 जुलाई को सावन शुरू हो जाता है और सावन जैसे फूटता है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे ज़्यादा बारिश, तो कुछ जगहों पे कम बारिश, और फिर शहरों में भी बड़े मसाइल होते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में भी जो देहाती इलाके हैं वहाँ भी मसाइल होते हैं। शहरों में ये होता है कि पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है, बहुत सारी शाहराएँ जो हैं वो बंद हो जाती। इसी तरह देहातों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से परेशानी का सामना होता है। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है कि आप अगर सैर व तफरी की खातिर निकलते हैं मज़ाफ़ाती इलाक़ों में, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान या दीगर इलाक़ों में, तो कोशिश कीजिएगा वहाँ के मुकामी लोगों से भी आप रब्ता करें। फिर यहाँ से निकलते हुए आप इन मौसमियाती, यानी ये जो चीज़ें बदलते, यानी मौसम की जो रुत है जैसे बदलती है, तो कम से कम आजकल गूगल है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हर लम्हा ब लम्हा आपको ख़बर मिल जाती है। तो कोशिश कीजिएगा अपनों के हमरा जब आप सफ़र करते हैं तो सफ़र को बाहिफाजत बनाने के लिए पहले से पूरे प्लान के तहत निकले, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरे सामने आ रही हैं ख़ासकर भारत से आ रही हैं, और भारत में मैं देख रहा हूँ कि उड़ीसा, दीगर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिस तरीके से तूफ़ानी बारिशें आ रही हैं, उन तूफ़ानी बारिशों की वजह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तबाही जो है उसने फैलाई है। और फिर हम ये देखते हैं कि अक्सर सेल्फ़ी के खातिर, आई थिंक लास्ट बिफोर 2 वीक्स 3 वीक्स मैंने ख़बर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था बाकायदा विजुअल में कि एक पूरा मुस्लिम परिवार, पूरा ख़ानदान जो था, वो जब सेल्फ़ी ले रहा था तो अचानक वहाँ पे तुग़यानी आती है और पूरा का पूरा ख़ानदान जो है साथ के साथ, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन भी शामिल थी, तो पूरा का पूरा दरिया जो है से बहा के ले गया। तो कोशिश कीजिएगा उन मकामात पर, उन जगहों पर ना जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ख़तरा हो सकता है। ऐसा लगता है कि यहाँ डूब है, लेकिन जहाँ पे आप मौजूद हैं ऐसा हो सकता है कि पीछे पहाड़ी की जो नदी वहाँ से आ रही है, वहाँ पे बारिश हो और तूफ़ानी बारिश हो। बहरहाल आज का जो सेगमेंट है, यानी उमूमन सेगमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें तो होंगी, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हमने रखे हैं, बड़े मज़े मज़े के, और मज़े खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ होंगे स्टूडियो में, जिनसे हम जानेंगे मुख्तलिफ़ जो उनके तजुर्बात हैं उसके हवाले से। लेकिन बहरहाल आज का ये जो सेगमेंट है ख़ासकर आप सबका पसंदीदा सेगमेंट, और वो है जो डेली डोज के तौर पर हम आप सबको देते हैं। तो पहले बात करते हैं, हमारे पास जो ख़बर आई है वो सच सवेरा का डेली डोज। अगर मैं बात करूं तो रंगों की शनाख्त, यानी हरूफ और रंगों की शनाख्त करने वाली मुर्गी, उसके हवाले से अब खबर लेके आए। पहले तो इंसान ऐसे करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियाँ और अब कुत्ते बिल्लियाँ जो हैं वो भी इस किस्म की कि अब इंसान से वो भी फास्ट होते चले हैं। खबर आई है, ये हमारे पास गैब्रोलिया आइलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली जो है एक जानवरों की डॉक्टर एमेली ने का कहना है कि गुज़श्ता बरस उन्होंने 5 मुर्गियाँ ख़रीदी और उनकी मक़नातीसी हरूफ और हिंसों की शनाख्त की तरबियत शुरू की। और फिर क्या हुआ, उन्होंने बताया कि मुर्गियों का काम सिर्फ इन हिंसों या हरूफ को छूना था जिनके मुतालिक उनको सिखाया गया था। यहाँ तक कि अगर इन हरूफ में दीगर और भी ऐसे हरूफ शामिल कर दिए गए थे जिनको इन्हें छूना नहीं होता था,
तब भी वो इनको छूती जिनको छूना सिखाया गया था। तो ये आप देखें, आपके पास स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि भाई कितनी, और यानी 1 मिनट के अंदर 6 हरूफ हिंसों और रंगों की दुरुस्त शनाख्त करने वाली ये जो मुर्गी हैं, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। लेकिन आप मज़े की बात करें कि क्रेडिट गोज़ टू इसकी जो ट्रेनर है उसको ही जाता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को समझाना और उनको इस तरह ट्रेन करना। लेकिन आखिरकार इस मुर्गी महारानी ने जो है रिकॉर्ड बना लिया है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। एक और ख़बर हमारे पास आई है, वो है 6 टांगों वाले कुत्ते ने, उसको एक नया घर मिल गया भाई साहब। 4 नहीं और 5 नहीं, 6 टांगों वाला ये जो मुनफरिद किस्म का कुत्ता है, डिज्नी के किरदार पर नाम इसका रखा गया था, यानी एरियल। गुज़श्ता बरस सितंबर में इसको क्या किया गया, एक दुकान के बाहर इसको फेंक दिया गया, यानी बेघर कर दिया गया था। उस वक्त एरियल की उम्र सिर्फ 11 हफ्तों की थी और उसके तहफ़्फ़ुज़ बख्शने के लिए मुकामी जो सेंटर ग्रीन एकर रेस्क्यू है वो इसे अपने पास लेके गए। 6 टांगों के अलावा एरियल में एक और ख़ासियत है कि इसका सिर्फ एक ही गुर्दा है भाई साहब। एरियल को अब ओली ब्रेड नामी नए मालिक जो है उसने उसने इसको पालना शुरू किया। उसका कहना है कि इनका ख़ानदान शायद 40 जो है उसको अब इसको दिया गया है, और वो कहते हैं कि अब वो कोशिश ये करते हैं कि इसकी देखभाल ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, ख्याल रखते हैं इसका। और बहुत सारे लोग जो एरियल की कहानियाँ जो हैं वो सुनते भी हैं और उससे एंजॉय भी करते हैं। लेकिन एरियल जो है अब उसको एक नया मालिक मिल गया, लेकिन फिर भी ये अपने ख़ानदान के हवाले से बड़े सदमे में है। अब बात करते हैं 100 साला ये जो अफराद की सबसे बड़ी तकरीब का रिकॉर्ड हमारे सामने आया है। मुनफरिद किस्म के रिकॉर्ड्स बनते हैं, उन रिकॉर्ड्स को जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान में भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल हमारे इतने मसाइल में हम घिरे हुए हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो फुंडाइज एवन और इमाकोलाडा नामी जो है इदारा है, जिन्होंने वेंटो और गुरेजिया में 11 रिटायरमेंट होम वो चलाते हैं और गुज़श्ता 15 बरसों से 100 साला अफराद की सालाना बैठक का इनेकाद वो करते आ रहे हैं। और इवेंट यानी वक्त के साथ साथ इवेंट बढ़ता चला जाता है, और इस साल इटली के शहर जो है वहाँ पे ये मुनक़िद हुआ। इस इवेंट में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन एहलकारों को भी मदऊ किया गया था, जिन्होंने जो है शुरा में तकरीबन 70-100 साल अफराद की, यानी इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तकरीब जो है 2016 में ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िद होने वाली 4500 साल अफराद की तकरीब का रिकॉर्ड ये तोड़ गई है। और उसमें तकरीबन 70-100 से ऊपर जो है वो अफराद ने इसमें हिस्सा लिया, और ख़ासकर बुज़ुर्ग लोग थे जिसमें ज़्यादातर जिनको घर से बड़े मुश्किल से इनकी लाइफ होती है और उनको घर से निकाल के कहीं ये जाके ओल्ड एज होम में अपना वक्त गुजारते हैं। तो ये थी हमारे पास थोड़ी बहुत मुनफरिद खबरें, हमने आपकी नज़र रखी। अब यहाँ पर वक्त हो एक छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे जिस तरीके से इस वक्त मौसमियाती तब्दीली आ रही हैं और ख़ासकर शजरकारी के हवाले से यानी हाँ जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है, उस रिपोर्ट्स में भी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर दरख्त ना लगाए गए, जंगलात का बचाव नहीं किया गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और इसी नुकसानात पर बात करने के लिए इस नुकसानात का अज़ाला उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुलनाज शेख, माहिर माहौलियात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ा अच्छा रोल अपना इस रियासत में प्ले कर रही हैं। कैसी हैं आप गुलनाज? ठीक हैं गुलनाज? अगर हम देखें इस वक्त जो मौजू है, यानी बात अगर की जाए जिस तरीके से हमने देखा है कि सर्दियाँ होती थी, मुझे याद है कि एक लॉन्ग टर्म तक सर्दियाँ रहती थी और काफ़ी अरसे तक जो है सर्दियों का टाइम जो है दौरानिया काफ़ी बड़ा। अचानक अब हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ सुकड़ के रह गई हैं। क्या वजूहात है, कौन से नुकसानात हम अपनी इस कुदरत को दे रहे हैं जिसका फिर वो हम भुगत भी रहे हैं सब कुछ? ये थोड़ी सी लंबा टाइम इसने लिया है, इसलिए हमें पता नहीं चला। एक जार्गन आप आजकल सुन रहे होंगे, क्लाइमेट चेंज, जी। या जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये अब से नहीं हुई, इसको एक टाइम लगता है। और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स एक चीज़ को कहा जाता है कि ये जो आपका इंडस्ट्रियल ये दौर चला है और आप इतना पोल्यूशन फैलाए जा रहे हैं
اور اتنی زیادہ مشینری آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو گیسز نکلتی ہیں وہ جا کے کہیں ایٹماسفیئر میں ایک کمبل کی طرح یا ایک چادر بنا دیتی ہیں اراؤنڈ دا گلوب. ٹھیک ہے. اچھا اس کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو سورج سے آپ کی گرمی آتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں واپس جانا چاہیے, آ کر اور واپس جانا چاہیے, لیکن آپ کی اس گیسز کی چادر جو ہے اسے ٹریپ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جاتی نہیں. آپ دیکھیں دن بدن گرمی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ جو ایفیکٹس ہمیں آج نظر آ رہے ہیں یہ کئی سالوں سے یہ چیزیں ہو رہی تھی, لیکن ہم تو کل کی بات کو بھی نہیں, ہم اتنے فیوچرسٹک ہیں ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ کہ ہم جو ہے نا کل کی بات کو بھی نہیں سوچ رہے ہوتے, اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ بات موسمیات سے تو نہیں ہے, لیکن میں ویسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دربار لگائی ہوئی تو فرشتے بیٹھے ہوئے, تو فرشتے اٹھتے کہ جی امریکہ میں کچھ ہو گیا ہے, اللہ کہتا بیٹھو بیٹھو ٹھیک کر لیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. جاپان میں کچھ ہو گیا وہ کر لیں گے خود ہی, بیٹھو بیٹھو. 2-4 ملکوں کا نام لیتے ہیں, کہتے بیٹھو, کہتے پاکستان میں کچھ علم یہ اٹھو, کیونکہ وہ تو ہمارے ہی آسرے پہ بیٹھے, آسرے پہ بیٹھے ہیں. صحیح بات ہے, انہوں نے ہر چیز جو ہے نا اللہ پہ چھوڑی اللہ ہے. کے آسرے پہ چھوڑی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ انڈیا میں ہمارا جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ وہاں بھی کتنی زیادہ سملر موسم ہے ہمارے, جس طرح کلچر سملر ہے تو موسم بھی, تو وہاں پہ تباہیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہاں کے کسی پارلیمنٹیرین تھے, ان کو کوئی آپ جیسے صحافی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اینڈ سیڈ کہ جی سر اتنی گرمی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ لیول پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی جیب سے پیاز نکالی اور کہی یہ حل ہے, آپ سارے جو ہے نا اپنی جیب میں پیاز رکھیں اور آپ لیکن یہ تشویشناک حالات ہیں. یہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ضرور بہت بڑی بات ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کو شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ ملکی لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا جائے گا, لیکن درخت لگانا تو ہمارے ہاتھ میں ہے, پانی کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اور کہتے ہیں کہ جی کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ کسی بھی ملک کا 25% جو ہے وہ جنگلات ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کتنا ہے ہمارے پاس 5% تقریباً رہے گی, لیکن اس کو بھی آئے دن آپ جی ابھی تو اس سے بھی کم ہو گیا. تو ان کو ان چیزوں کو دیکھنا ہمیں, اس کے اگر تباہیوں پہ ہم بات کریں تو آپ نے 2022 کے سیلاب بھی دیکھے ہیں, جو اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں اس میں موسم آپ کا بالکل چینج ہو گیا ہے. جون میں بارشیں ہونی چاہیے تھی, آپ نے کوئی بارش نہیں دیکھی ہے. آپ کی گرمیاں ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں, ونٹر آپ بات کریں کہ بہت کم رہ گئے ہیں, اور جب بارشیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم انہیں ہینڈل نہیں کر پاتے. اچھا ایک اور چیز جو اب ہم بات کریں خاص کر شجرکاری کے حوالے سے کہ درخت لگانا آپ کا فرض ہے, اور اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی نسلوں کو, ویسے تو ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کنکریٹ بچھا رہے ہیں, ان کے لیے گھر بنا رہے ہیں, لیکن یہ ہماری سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ کنکریٹ بچھا کے ہم ان نسلوں کو بچا نہیں رہے, ان کو نقصان دے رہے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب جو صورتحال ہے کتنا ضروری ہے, کون سا ایسا درخت ہے کہ کم سے کم وہ سایہ آپ کو پرووائڈ کرے, تھوڑا بہت اس ماحول کو تھوڑا سا وہ ریلیکس بھی رکھے اور آپ کو سایہ پرووائڈ کرے, کہ بجلی تو نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل بالکل. درخت تو دیکھیں دیسی درخت جو ہے نا, ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو دیسی وہ ککڑ کا درخت ہے, نیم ہے, ہمارے یہاں کے بہت سارے ایسے درخت ہیں. ہم سرچ کرنا چاہیں تو ایک لسٹ نکل آئے گی گوگل سے, ٹھیک ہے. تو وہ درخت جو ہے یہ بہت اچھا موسم ہے جس میں لوگ درخت لگا سکتے ہیں. یہ بہت اچھا موسم ہے کہ اس میں ہم درخت لگائیں. جہاں گھروں میں بھی 1-2 درخت لگانے کی جگہ ہے, آپ ضرور درخت لگائیں, ٹھیک ہے. موسم کے مطابق درخت لگائیں تاکہ وہ بڑھیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ باہر پلانٹیشن کرتے ہیں, بالکل ایک وہی بات ہے کہ فوٹو بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور ایک تصویر لگا لی ہے. ان درختوں کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. بارشوں کا یہ حال ہے کہ وہ بارشیں ہوں گی تو وہ پنپیں گے, تو نہیں ہو پاتا. میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ ہم نے اپنے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت کو جب تعلیم دلواتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دلواتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ایک مرد جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک ہی تعلیم حاصل کرتا ہے. تو ہم نے خواتین کو انوالو کیا ہے اس کے اندر. ہم نے خواتین کی سمجھیں گینگ بنا رہے ہیں
क्लाइमेट चेंज की, जिसको हमने इको सहेली का इनकी नाम फाइट दिया। मर्दों से नहीं होगी, मर्दों मतलब से नहीं, क्लाइमेट अब चेंज क्लाइमेट से से होगी। होगी, हमने चेंज कर वाह, दिया। जबरदस्त जबरदस्त। हमने कम से कहा कम जी, मर्दों को थोड़ा सा सुख का चांस नहीं मर्द तो वैसे भी सुख में थे यार। लेकिन मर्द ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बात की कि हमारा जो गैंग है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज चेंज की बात करेगा। अच्छा। इको सहेली का हमने उनको नाम दिया है, एनवायरनमेंट की दोस्त है वो। और उसमें खास तौर पे हम जो घरेलू औरतें उसको बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें इन्वॉल्व कर रहे कर हैं, रहे हैं। क्योंकि शुरू से आपको पता है ज़राअत तो औरत ही का बिल्कुल लाया हुआ या दरियाफ्त की भी चीज़ है, बिल्कुल। और वो उसके साथ होती है और नेचर के बहुत करीब होती है। तो उसके अंदर यह है कि जितनी जगह उनके पास मौजूद है वो दरख्त लगाएं। उनके साथ साथ ये है कि बहुत सारी इसमें हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया अच्छा पे गुरनाज, चलती एक हैं और उसमें। चीज़ जी जी जी, आप बड़ी खूबसूरत बात जो कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि खासकर ख़वातीन को इन्वॉल्व करना और आगे जाके बच्चों को भी, जाहिर बात है बिल्कुल माँ ऐसे ही, हाँ की जो गोद है वो पहली दरगाह है बिल्कुल। बच्चों के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो ये गिला करते हैं कि हम शहरों में रहते हैं, हमारे छोटे छोटे घर होते हैं। हाँ मैं आप चाहता हूँ कि इस हवाले से भी कोई हल हो कि कोई ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा कि कम से कम उससे भी उसके घर को ऑक्सीजन फ्रेश मिले, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत जो है ना वो माहौल थोड़ा बहुत बदला हुआ नजर आए। तो कौन से ऐसे आप समझती हैं कि ऐसे प्लांट्स हों जो ग्रो भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जो एक छोटी सी जगह में भी ग्रो कर लेते हैं? देखिए प्लांट्स के जो हैं जब दरख्त की हम बात करते हैं ना, तब भी माहिरान जो हमें कहते हैं कि जी आप फ्रूट लगाएं ज़्यादा, क्योंकि उसके मल्टीपल यस, हमारे पास जो है ना फ़वाइद होते हैं कि वो आपको साया भी देता है, फ्रूट फल भी भी देता देता है। है, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। इसी तरह जब अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, किचन गार्डनिंग आप कर सकते हैं, तो आप खूबसूरत। अपनी ये चीज़ें लगाएं खाने पीने की। टमाटर का लगा लिया आपने पौधा, यानी है ना, छोटे मिर्ची छोटे का, प्लांट्स छोटे भी छोटे लगा के प्लांट्स वो भी लगाएं, बेहतरीन चीज़ वो है। लगाएं। हाँ इवन मैं ये यहाँ पर आपके तवज्जो से ये भी कहना चाहूँगी कि अब इस्लामाबाद में, हम तो पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे एरियाज़ जो कराची, इस्लामाबाद, जहाँ पे हाई राइज हैं, अब इस्लामाबाद में भी हो रही हैं, तो हमने देखा है वो वहाँ कहीं प्लांटेशन का वजूद नहीं नज़र आता। ठीक है ठीक ना। है गुलनाज, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब हमारे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। एक सच सवेरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ख़ासकर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और शजरकारी के हवाले से। गुलनाज हमारे साथ है। गुलनाज, जिस तरह हमने बात की ख़ासकर प्लांट्स के हवाले से, उन पौधों के हवाले से, उन दरख्तों के हवाले से जो आसानी से उग भी सकते हैं, आसानी से आप उसकी प्लांटेशन भी कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे दरख्त जो बड़े आसानी से इस माहौल को बदल सकते हैं। मैंने अभी कहा था सबसे कि लिस्ट जो है ना मैं भी वहीं से निकाल के आपको बता रही हूँ कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी होती है। जैसा कि कहते हैं ना, इंटरनेट लोगों को खराब, बच्चों को ख़राब करता है ख़ास तौर पे। अब तो आपकी तालीम सारी इंटरनेट पे चली इंटरनेट पे गई ही है, है, बहुत तो बिल्कुल। इसका हमें अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस्तेमाल अच्छा सा होना चाहिए। कर लेना चाहिए। देखिए काफ़ी बड़ी लिस्ट है ये। पीपल का दरख्त है हमारे पास, बड़ का है, बरगद का है, पलकन है, टाली है, शीशम है। ये ऐसे दरख्त हैं कि जो कि आपके बड़े काम भी आते हैं वैसे घरों के बनाने, उन सारी चीज़ों में। मैं काट काट के बताती हूँ। गुलमोहर है, अमलतास है, शहतूत का दरख्त है, सुख चैन है, मोरिंगा है, आजकल मोरिंगा, उसकी बड़ी हाँ, बात हो रही है। सुखचैन भी अच्छा, ठीक है। मोरिंगा अगर आप करते हो ना तो उसके तो पत्ते भी आपको काम आते हैं, उसका तो लकड़ी भी आपको काम आती है। मतलब आजकल तो सेहत के लिए मोरिंगा अच्छा, को आपने इतना जो ज़्यादा। शहतूत की बात की तो इसका बड़ा मज़े का साग यानी सालन बनता है हमारे इलाकों में बिल्कुल। और बड़ा टेस्टी होता है। अच्छा, देखें, कंटिन्यू उसका करें। फ्रूट आप खाते हो, हाँ, यस। उसका साग आप खाते हो, तो इतनी सारी। उसके बाद जो हमारे पास अंजीर, अंगूर, अनार, जो भी हमारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर जो होते हैं, ये सारे दरख्त हैं जो कि यहाँ के मौसम के मुताबिक हैं और इनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आप इसको बहुत ज़्यादा पानी दो। अगर ये आपने लगाए हैं तो बरसातें नॉर्मल आती भी हैं, तो बिल्कुल उसके ऐसे ही है। साथ ये बढ़ते रहते हैं। थोड़ी बहुत इनकी जो है करते रहें, बजाय कि आप ऐसे दरख्त ले आएं बाहर जो यहाँ के नहीं हैं, तो वो मेहनत ज़्यादा मांगते हैं। वो उनको एनवायरनमेंट उस तरह का चाहिए होता है। जैसे आजकल आप देखते होंगे लोग पेट पालते हैं, तो जो हमारे यहाँ के नहीं हैं उनको एसीओ में रखना पड़ता है। सही पेट्स बात, को भी सही लोग बात। पेट्स को भी हाँ, रख एसी लेते में हैं। रखना पड़ता हाँ, है बेचारा क्योंकि जो है ना वो उसको गर्मी लगती है इस गर्मी माहौल में, लगती है। उसको एडजस्ट करना तो जो जो होता है। दरख्त है उनका भी यही सीन है। यहाँ के हैं, यहाँ की सर्दी गर्मी से उनका जो है ना हमारी तरह उनकी आदत हो जाती है, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है
کہ درختوں کا پتہ کر کے ہم لگائیں، ایکشن کے اوپر اچھا زیادہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں میاں والی سے، مزمل کامل مزمل، میرے خیال میں کامل رضا ان کا نام ہے۔ کامل السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ فرمائیے گا جی۔ میرے خیال میں کال ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لائیو جو کالرز ہیں وہ کال بھی کریں اور وہ اپنا جو سوال ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھیں۔ اچھا آپ جو بات کر رہی تھی اس کو کنٹینیو کریں، ایک درختوں کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اب ایک چیز جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو لائف سٹائل ہم نے اپنا چینج کیا ہے، جس طریقے سے میں نے آپ بریک سے پہلے میں نے بات کی کہ کنکریٹ ہم بچھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے محلات کوشش کرتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، یہ کتنا ضروری ہے کہ لائف سادہ ہوگی تو قدرت بچے گی، قدرت بچے گی تو آپ کی نئی نسلیں بچیں گی، آنے والی نسلیں جن کو آپ محفوظ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں میرا یہ تو بہت ہی نارمل چیز ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے نا، کہ دنیا میں کانکریٹ اس طرح سے تو ہے نہیں نا، جو چیز ہم بلڈ کر رہے ہیں، کانکریٹ بنانے کے لیے آپ کو کتنی زیادہ مشینری کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ چیز ہے نہیں، لیکن وہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے شہر کم ہے، شہروں میں بھی سہولیات کم ہیں، پھر جو آپ کا انٹیریئر ہے جس کو آپ کو وہاں بلڈ کرنا چاہیے، وہاں جا کے سہولت دینی چاہیے تاکہ وہ لوگ شہروں کی طرف نہ آئیں، ان کو اپنی جگہوں میں کسی اپنی جرمن فرینڈ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو یہ نا شہروں میں لوگ رہنے والے امیر ہیں، امیر ہیں، گاؤں میں رہنے والے غریب ہیں نارملی، وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں جو ہوتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فارمز ہیں، ان کے پاس، ہم تو دڑبوں میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، لیکن جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ زیادہ امیر ہیں۔ وہ کیسے امیر ہوتے ہیں کہ ان کی زمینیں ہوتی ہیں، ان کے پاس جانور ہوتے ہیں، وہ بھی پالتے ہیں جانوروں کو، وہ بھی اپنے فارم، ہمیں بھی جو ہے توجہ اپنے اچھا یہ آپ سے گفتگو کے سلسلے سے جاری گا، کالر ہمارے ساتھ ہے کامل رضا جی۔ السلام علیکم کامل، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سر، اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے گیسٹ سے کیا سوال کریں گے آپ سے؟ خاص کر ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اور شجرکاری کے حوالے سے آج کی جو ہماری گیسٹ ہے گلناز۔ جی سر، آج کا میں آپ کا ٹاپک دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ٹاپک ہے آپ کا، تھینک یو۔ اور موجودہ دور میں درختوں کی جو اہمیت ہے وہ سب کے سامنے ہے، درخت لگانے چاہیے۔ تو ہم نے بھی اپنے علاقہ میں چھوٹی سی ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے درخت لگانے کی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، اور الحمدللہ اس میں سے کچھ پودے ہم نے لگا بھی دیے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا دیہات ہے تو ہم اس میں تقریباً ہماری کوشش ہے کہ 3000 سے 5000 تک ہم پودے لگائیں۔ واہ، زبردست زبردست، بہت 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 اچھی بات، بہت اچھی بات۔ کوئی سوال ہے آپ کا کامل؟ اگر ہے تو ہم رکھ لیتے ہیں۔ سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ابھی جو موجودہ دور ہے، یہ موجودہ موسم ہے، اس میں جو سایہ دار درخت ہیں وہ کون کون سے لگانے چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کامل رضا ہمارے ساتھ تھے۔ درختوں کی جو بات کی اور میرے خیال میں کچھ درختوں کے نام آپ نے لیے بھی کہ کون کون سے ایسے درخت ہیں جس کو شجر آج کل کے اس موسم میں اور بڑے آسانی سے وہ اگ بھی سکتے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا۔ سو کامل ہم نے آلریڈی یہ ڈسکس بھی کیا ہے، اور جس طرح آپ نے نام لیے تو میرے خیال میں وہی درخت اگر ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں بڑے آسانی سے وہ گرو بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت کامل صاحب کہا انہوں نے، تو جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے جو نارمل جو گاؤں کے لوگ ہیں یا ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا درخت ہوتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایکشن لیں، ہم درخت لگائیں اور ان کا خیال رکھیں، ہر گھر میں درخت ہونا چاہیے۔ اچھا اربنائز جہاں پہ ہم ہو رہے ہیں، جہاں ہائی رائز ہے، وہاں پر بھی ہم اپنے بیلکنیز میں پودے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں پودوں کا زمین کے اندر درختوں کا ہونا جتنا ضروری ہے، اتنا جو دوسرے پودے جو گملوں میں لگ رہے ہیں وہ بھی آپ کی ہوا کو صاف کرنے میں، آپ دیکھیں کچھ انڈور پودے بھی ہوتے ہیں اور وہ کیوں رکھتے ہیں، وہ رکھے جاتے ہیں، ان کے اچھے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بیلکنیز کو سجائیں پودوں سے، کچھ گرینری اچھا اپنے جو بچوں آپ کو نے لائیں۔ فرمایا بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ میں سنگاپور گیا، میں نے وہاں پہ ہائی رائزنگ بلڈنگ کا بہت زیادہ وہ ہے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے وہ ڈیزائن کیا ہوا پوری بلڈنگز، تو اس وقت اگر ہم اسلام آباد میں دیکھیں، کراچی میں دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ بھی فوکس ہونا چاہیے؟ اگر ہم نے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو کم سے کم انسانوں کو بھی بچانا تو ہے، ماحول کو بھی بچانا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ بلڈنگز بنتی ہیں، جب یہ آپ کے روڈز بنتے ہیں، اس کے ساتھ ایک انوائرمنٹل اسٹڈی بھی ہوتی ہے، اور ایک ٹھیک ہے، پلان بھی ہو۔
जो प्लान होता है, बनता है प्लान कि होता इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि जब भी ये बिल्डिंग्स बनती हैं या रोड्स बनते हैं तो ये पता किया जाता है कि ये कौन से परिंदों की और कौन से पौधों की राह गुजर को खराब करता हुआ बनेगा, ठीक है, और अगर खराब कर रहा है तो उसको फिर कैसे आप ठीक करोगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो बनने तक वो कहीं भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। एज ए अवाम हम तो पूछते नहीं हैं, हम तो गुलनाज, पता आपने बड़ी करते नहीं खूबसूरत हैं। बात की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेगमेंट ज़्यादा लंबा हो, लेकिन आपको पता है कि मजबूरी हमारी भी होती है और ब्रेक भी लेना होता है। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते एक छोटा सा पैगाम आप हमारे देखने वालों को दें। मेरा पैगाम यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि आज अगर आप दरख्त लगाएंगे तो आने वाले जो एक बच्चा आपके घर में है उसी तरह उस दरख्त को भी पालें, ताकि वो बच्चा फिर उसके फ़वाइद उठा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप दरख्त लगाओ, और अपनी एक्टिविटीज़ में ये कहूँगी कि इको सहेली को अगर आप सर्च करें तो वहाँ पे ज़रूर हमारे साथ इस तरह की चीज़ें आप शेयर किया करें, ताकि हम सब मिलजुल के अपने इस माहौल को फिर बेहतर बना बहुत शुक्रिया। गुलनाज हमारे साथ थी और हमें ज़रूरत है गुलनाज और कामिल रज़ा जैसे लोगों की, जो इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वो दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस कुदरत के का दिया हुआ ये तोहफ़ा है, इसको किसी न किसी तरीके से महफूज बनाया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनकी भी हिफाजत हो सके। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो हम बात करते हैं अमूमन, जब भी मैं शो शुरू करता हूँ मैं अमूमन ये बात करता हूँ कि बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी, हमारे वो कौन कौन से फ़राइज़ हैं जिसको हम उन फ़राइज़ को अगर पूरा करते तो माशरे में क्या तब्दीली आ सकती है। क़वानीन के हवाले से अगर बात करें, मुख्तलिफ़ क़वानीन बने हैं, उन पर अमल दरामद करके हम बहुत सारी चीज़ों को बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिस पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो हमारे मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद काशिफ गुजर, एडवोकेट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। जो उमूमन हम बात करते हैं कि एक ज़िम्मेदार शहरी, और आपको पता है कि अगर हर चीज़ में आपने देखा है, बाहर दुनिया में आप रहे होंगे, बाहर दुनिया में उमूमन हर चीज़ की तरफ हुकूमत की तरफ नहीं देखा जाता है, बल्कि वहाँ के जो शहरी होते हैं वो अपना फ़र्ज़ समझकर उन सारी चीज़ों को निभाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी तरह है कि कानूनी तौर पर हम एक अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी अगर बनने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से हम बन सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो मैं ये इख्तलाफ करूँगा आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर चीज़ के लिए सरकार रियासत की तरफ नहीं देखा जा सकता। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम फ़र्क करते हैं किसी एक तरक्की याफ्ता मुल्क की अपने पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, जी जी जी। तो आपको देखना ये होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस है शहरी किस तरह रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है। उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह ये होगी कि उस शहरी को हकूक क्या दिए गए। हम बात करें जिम्मेदारी की, हम हकूक की बात नहीं करते। आपके आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 5 में कि जो भी शहरी होगा वो रियासत का लॉयल होगा रियासत के साथ। वो जितने भी कवानीन बनेंगे वो उसके ऊपर पाबंदी के साथ पाबंदी करेगा। लेकिन उसके बाद पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स का। क्या ये क्वेश्चन उठाते हैं आप कि क्या शहरियों को उनके हकूक दिए जा रहे हैं? सवाल तो ये बनता है। अब हमारे यहाँ हम ये क्वेश्चन करते हैं कि शहरी के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक क्लास डिफरेंस पिछले कुछ अरसे से, ख़ुसूसी तौर पे पिछले 10, 15, 20 साल से एक क्लास डिफरेंस, उसमें गैप बहुत बढ़ गया। अब हम ये समझते हैं कि जो लेजिस्लेचर्स हैं हमारे, जो कानून बनाते हैं और बनाने वाले हैं, वो एक एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, जो मैसेज हैं बहुत बड़ी तादाद में है, जो आप कह सकते हैं कि 95%, 96% है, और उनको जो हकूक देने की बात है उसके ऊपर बात नहीं हो रही। बात हो रही है उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। अच्छा, मैं थोड़ा भी आपसे खिलाफ करूंगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें, यानी मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ, अब मैंने देखा लास्ट टाइम मैं आ रहा था, बाहर से मैं आ रहा था, लाहौर एयरपोर्ट पे मैं उतरा तो मेरे साथ कुछ ओवरसीज़ लोग भी थे, दीगर लोग भी थे। वहाँ पे हम थे तो मैंने ये देखा कि जो आपने क़वानीन की बात करें, यानी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो इस पाकिस्तान में आते हैं तो अचानक उनका रवैया बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं। अब एक फ़िल्म आई थी भारत की, बड़ी खूबसूरत थी, द माउंटेन मैन। अब उस बंदे को उस रियासत ने कोई हुकूक नहीं दिए थे कि उस इलाके में ना पानी था, ना सड़कें थी, ना कुछ और।
ایک کدال وہ اٹھاتا ہے کیونکہ اس کی بیوی پہاڑ سے گری ہوئی تھی, پانی لاتے اور وہ پوری کی پوری پہاڑی کا سینہ چیر کر وہ ایک راستہ بناتا ہے. میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ حقوق کی بات تو ہے, اس پر بھی آتے ہیں, لیکن بات یہ کہ ایک رسپانسبلٹی, اب یہاں پہ پتہ گرا ہے یعنی اس پتے کو میں نے اٹھانا ہے, اب اس کے لیے میں انتظار کروں گا یہ حقوق مجھے ریاست نے دی تھی میں نہیں اٹھاؤں گا. میرا ٹاپک یہ ہے, میں اس طرف آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. آپ نے خود ذکر کیا ایک فلم ہے, وہ آپ کے دماغ میں نقش ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار دیکھیں کتنا اچھا شاعری. ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ کیا آپ کے ہاں جو میڈیا ہے, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا ہے, جو موویز ہیں, جو ڈراماز ہیں, کیا ان کے اندر کوئی ایسا لیسن دیا جا رہا ہے, کچھ چیز سکھائی جا رہی ہے؟ سکھانے کی بات, ایجوکیشن. ہم آ جاتے ہیں اپنے کریکلم پہ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اور مجھے شریعت سکھائی جانی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ جو کلاس 1 میں بچہ ہے اس کو ہم نے پڑھانا ہے؟ تو ہم چلے جاتے ہیں, آپ ریسرچ پیپرز پڑھیں, اس کے اندر آپ کو یہ ایک چیز ملے گی کہ ہم نے ضیاء رجیم سے پہلے ہماری آئیڈیل جو شریعت پڑھائی جاتی تھی, جو ہمارا ایک سبجیکٹ ہے معاشرتی علوم, اس میں جو پڑھائی جاتی تھی, جو چیپٹر تھے, جو کریکلم تھا, وہ کیا تھا؟ ضیاء رجیم کے بعد کیا تھا اور اب کیا ہے. تو یہ جو ڈفرنس ہے, جو پالیسی میکرز ہیں, جو میں پھر دوبارہ کہوں گا جو لیجسلیچر ہے, اس نے کیا سکھایا آج کے دور میں. انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ آپ بڑے تعداد میں دیکھتے ہیں, چاہت فتح علی خان آئی جی پنجاب ان کو بلا کے ایوارڈ دیتے ہیں. انفارچونیٹ ہے یہ, میں پرسنلی میں ان کا کوئی مخالف نہیں ہوں. آپ دیکھتے ہیں ایک ڈکی بھائی ہے, وہ آئیڈیل ہے, آپ دیکھیں اس کا مواد کیا ہے. تو میننگ دیئر بائی کہ جو ہماری یوتھ ہے کیا وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے؟ اگر وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے تو آپ بھی ڈیفینیٹلی وہی چیز پروڈیوس کریں گے جو بک رہی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو وہ یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بیکاز ان کے خالی برین میں یہ آپ نے ڈالا ہی نہیں, یہ انڈیلا ہی نہیں کہ بھائی کیا چیزیں آپ نے بطور شہری کیا کچھ کرنا ہے. میں ایک لائر ہوں, میں قانون دان ہوں, میں اسلام آباد کچہری میں ہوتا ہوں. تو اسلام آباد کچہری کے اندر میرا ایکسپیرینس ہے پاس 16 to 17 ایئرس کا کہ میں نے کبھی ایلیٹ کلاس کو نہیں دیکھا. کیا وہ جرم نہیں کرتے سوائے ایک دو یہ نور مقدم کیس یا ایاز امیر صاحب کے بیٹے کا کیس ہے؟ ادروائز مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پہ جرائم نہیں ہیں؟ اور اگر جرائم ہیں تو وہ پس پردہ کیسے ہیں؟ وہاں پہ یہ جو شریعت والا آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ آپ F7 میں کوئی کسی ایلیٹ کلاس کے ایریے میں چلے جائیں, آپ 7th ایونیو پہ سفر کرتے ہیں تو G6 G7 جو جہاں پہ گورنمنٹ کے سرکاری لوگ موجود ہیں, لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ جو پودے لگائے گئے ہیں اور جو کراس کر کے F6 اور F7 میں پودے لگائے, یہ کون کر رہا ہے کلاس ڈسکریمنیشن؟ کون اپنے شہری کو فرسٹریٹ کر رہا ہے؟ کون یہ بات آگے کنوے نہیں کر رہا؟ اور ٹو بی آنیسٹ, جب ہم معاشرے کے اندر کوئی بھی جو معاشرہ اس کی عکاسی اس کی کچہری سے ہوتی ہے کہ کس طرح کس نوعیت کے جرائم آ رہے ہیں, میں آپ کو بتا کے یقینی طور پہ میں حیران کروں گا کہ اس بڑی تعداد میں چھوٹے کرائم, انتہائی معمولی کرائم جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے, موبائل سنیچنگ, گاڑیوں کے ٹائر چوری, اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ جو سویلائزیشن ہے جو آج آپ کا ٹاپک ہے, اس پہ کیمپین چلنی چاہیے. اس کے اوپر ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ یار وہ کیا وجہ. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, یہ جو ٹاپک آج آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں اگری بھی کرتا ہوں. آپ نے ایک بات شروعات میں کی کہ عموماً جب ہم نے کوئی یعنی بچے کے ذہن میں کچھ بٹھانا ہوتا ہے, اور ہمارے ذہن میں مجھے بھی یاد ہے کہ چاہے وہ اسموکنگ کے حوالے سے میرے گھر میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ میرے ذہن میں آج بھی, اور اسی وجہ سے میں سگریٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے. یقین مانی اس بات پہ. جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان اخلاقیات کا ایک چیپٹر اگر ہم شروعات میں شامل کرتے تو کم سے کم ہمیں آج یہ ٹاپک یہاں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ نیچرلی وہ ساری چیزیں آ جاتی. یہ کتنا ضروری ہے اور ابھی بھی کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں تو اس معاشرے کو دوبارہ پھر جو ہے جوڑنا, اور معاشرے میں جس طریقے سے ہم چیزیں بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, جس کا ہر ایک کوئی سیاسی جماعت پہ ڈال رہا ہے الزام, کوئی سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے, آگے جا کے اس کا کتنا نقصان ہو. سر نقصان تو ہم فیس کر رہے ہیں. یہ نقصان آپ پولیٹیکل بات ہو جائے گی, لیکن حالیہ جو حالات ہیں ملک کے اندر, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ الیکشن ہو گئے, ایک کوئی سیاسی جماعت لی فارم 47 45, یہ سب
یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سبجیکٹ یہ تھا کہ بطور شہری کے ذمہ داری نبھا دی. ہم ذمہ داریوں کی بات کریں. ٹھیک ہے, ذمہ داریوں کا یہ سلسلہ اور بات اس پر عمل درآمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا, لیکن ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری. ناظرین جس طرح آپ نے بات کی, آپ نے بڑی خوبصورت بریک میں جو ہم باتیں کر رہے تھے کہ سب سے پہلے حقوق ہوتے ہیں. حقوق آپ نے دیے نہیں ہیں, پیٹ آپ نے اس کا رجا نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ بھئی میں اگر کوئی اسکرین دیکھ رہا ہے, شو دیکھ رہا ہے, وہ سوچے گا یہ کیا, مجھے تو بھوک لگی ہے, میرے بچوں کو بھوک لگی, میں نے ان کا پیٹ رجانا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے, تب جا کے میں پھر دیگر چیزیں کروں گا. تو آپ نے جو بات کی, یہ جس طریقے سے 5% یہ جو اشرافیہ ہے, یہ جو ہمارے جج جرنیل ہیں, جس طریقے سے گدھ کی طرح نوچ رہے ہیں اس ملک کو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فرسٹریشن اگر بڑھے گی تو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم نے جانا ہے ٹریفک لائٹ پہ, وہاں پہ بھی ہم کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں, باہر دنیا میں آپ جائیں گے, آپ کو وارننگ ملتی ہے اور سیدھے جا کے آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. سر اس کے دو ایسپیکٹس ہیں اس بات کے. ابھی حالیہ الیکشن کیمپین چل رہی ہے یو ایس اے میں, موسٹ پاورفل کنٹری, اور وہاں پہ کیمپین کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ہم آپ کو حقوق دیں گے, ہم آپ کو حقوق دیں گے. آلدو کہ اس ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق دینے میں یو ایس اے ٹاپ پہ, لیکن اسٹل دے آر ورکنگ آن اٹ. ہم الجھ گئے ہیں ان چیزوں کے اندر. ہمارے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو عمومی طور پہ یہ ایک بات ہوتی ہے کہ حقوق اظہار رائے, یہ ایک حقوق ہے, اور یہ جو آپ جس پریس والے جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بل آ گیا ریسنٹلی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا رائٹ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں پیدا ہو, لیکن کیا پاکستان میں وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر کتنی قدغن ہے, جیسے وہ پہلا سانس لیتا ہے, پہلا سانس ہی لیتا ہے تو مقروض ہی پیدا ہوتا ہے. بات آپ کی درست ہے چودھری صاحب, اور کیونکہ وقت چونکہ کم ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے دیکھنے والوں کو ایک اب اچھا سا پیغام بھی دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جس طریقے سے جو ہمارے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں, جس طریقے سے میں پرسوں گیا دفتر خارجہ کے سامنے اور میں نے جو نوجوانوں کو دیکھا, ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے, تو کم سے کم باہر جب جاتے ہیں تو سلجھے ہوئے جائیں, کیونکہ باہر دنیا آپ کو اس طرح الجھے ہوئے لوگ ایکسیپٹ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ باہر میں گیا ہوں اور بڑے مسائل کے سامنے ہوتے, تو سلجھے ہوئے باہر جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. میں چاہتا ہوں ایک خوبصورت سے پیغام آپ جا کے. بہت شکریہ. میرا پیغام اپنی نوجوان نسل کے لیے یہ ہے, اور میں بڑا مخالف ہوں اس چیز کا کہ ہم نے پاکستان کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جانا. یہ آپ اور میں جنہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, پاکستان نے ہمیں دیا, اور جو کچھ بھی دیا ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے, ہم سے پاکستان ہے. تو بطور شہری ہونے کے ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ ووٹ کریں, بار بار ووٹ کریں, لڑیں اس نظام کے ساتھ, لیکن خدا را یہیں پہ رہیں, سٹرگل کریں. ایک دن انشاءاللہ پاکستان عروج پہ آئے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا, اور یہ ہم سب کی وجہ سے ہی ہوگا. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, آپ نے جو بات کی, آپ نے کہا بار بار ووٹ دینے کی, وہ کہتے ہیں ہم ووٹ دیتے ہیں لیکن فارم 47 سے چیزیں بدل جاتی ہیں. بہرحال ناظرین ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین اس وقت ہم نے محرم الحرام میں دیکھا کہ جس طریقے سے مختلف, خاص کر میں راولپنڈی کی بات کروں, وہاں پہ جس طریقے سے سیکیورٹی کی تعیناتی کے حوالے سے بات کروں, یا دیگر جن کو پورا کا پورا جو ایسے علاقے تھے جہاں پر پابندیاں تھیں جانے کی, یا سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا تھا, یا دیگر ایسے معاملات, خاص کر میں اس پر بات کروں یعنی شاپنگ بیگ جو ہیں, پلاسٹک بیگز جو ہیں, اس پر ایک بار پھر پابندی جو ہے وہ عائد کی گئی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی جگہوں پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے, کوشش کی جا رہی امپلیمنٹیشن کی. بہت ساری باتیں کرنی ہے. راولپنڈی میں مسائل کیا ہیں, عوام کن کن مسائل کو فیس کر رہی ہے, عوام کن چیزوں میں تعاون کر رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے اسسٹنٹ کمشنر حاکم خان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حاکم خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا. آپ جیسے نوجوان آفیسر کو جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم جب ان کو میدان میں دیکھتے ہیں, یعنی ایک طرف تو آپ عملی طور پر جب آپ کوئی کام کرتے نظر آتے ہیں تو یقیناً سب ان کی تعریفیں کرتے ہیں, اور آپ ون اینڈ اونلی کہ آپ جس طریقے سے اپنا کام دے رہے ہیں, سر انجام اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, اس وقت محرم جس طریقے سے بہت مسائل ہوتے ہیں, اور آپ نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس سے انسانی جان کو بھی ضیاع ہو, اور دیگر جو عمارتیں ہیں, گاڑیاں ہیں, اس کو بھی نقصان نہ ہو. تو اس وقت جو محرم چل رہا تھا اور جس طریقے سے جلوس تھے, تو اس کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے پوری پلاننگ, اور پھر وہاں پہ بڑی بات عوام کا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رہا؟
تھینک یو سو مچ. ابھی محرم جو عاشورہ ہے ریسنٹلی گزرا ہے اس پہ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن تھی پلس پولیس انہوں نے کافی جو کی رول تھا ادا کی ہے. ہمارے جتنے بھی ادر ٹاسک تھے وہ سیکنڈ پرائرٹی تھے. فرسٹ پرائرٹی محرم تھا. اس میں جو راولپنڈی کا اسپیشلی محرم ہے بڑا سینسٹیو ہے. ریسنٹلی کچھ پہلے واقعات بھی ہوئے تھے, اس حساب سے بھی سیکریٹیرین کے جو پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی سینسٹیو ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ الائڈ ارینجمنٹس ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ جو ڈفرینٹ روٹس ہیں, جیسے کہ 7ویں محرم کی رات کا روٹس آپ کو صدقہ باز سے لے کے کمیٹی چوک سے لے کے اقبال روڈ سے فوارہ چوک سے لے کے قدیم امام بارگاہ تک اینڈ ہوتا ہے. اس تمام جو روٹ ہے, ایک تو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے پولیس تمام ڈپلائمنٹس کرتی ہے. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جیسے کہ لائٹ ارینجمنٹس ہیں, اسٹریٹ لائٹس ہیں ہمارے وہاں پہ ارینج کرتے ہیں ہم لوگ دوبارہ, پیچ ورک ہے, وہاں پہ کوئی صفائی کے ایشوز تو نہیں ہیں. تو یہ تمام معاملات دیکھے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا جو محرم ہے پیسفل گزرا ہے. دوسرا لوگ بڑا تعاون کرتے ہیں. لوگوں کو آئیڈیا ہے کیونکہ روڈ بلاکڈ ہوتی ہے تو کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں. جیسے مری روڈ اگر بلاک کیا جائے تو آپ کا پورا پنڈی کا جو مین روڈ ہے وہی ہے, تو لوگوں کا تعاون بھی ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہوتا ہے. اچھا خان صاحب, ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے, ایک تو محرم کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ تعاون بھی رہا اور آپ لوگوں نے کام بھی بڑے زبردست طریقے سے کیا. راولپنڈی میں آپ کی تعیناتی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزوں کو بڑے قریب سے آپ دیکھ رہے ہیں. اس پہ اس وقت چاہے وہ ہم کمشنر صاحب کی بات کریں یا آپ جتنے بھی پورے ڈسٹرکٹ کی بات کریں, تمام تر جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں جن کی نگرانی میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس وقت کن کن چیزوں پر آپ لوگوں کے زیادہ فوکس ہے؟ اور اگر میں گورنمنٹ کی بات کروں, ان کا آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت کتنا سپورٹ ہے؟ کیا پولیٹیکل انٹرفیرنس کچھ زیادہ ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے؟ کن کن چیزوں پہ آپ لوگ اس وقت اپنا بھی فوکس رکھے ہوئے ہیں؟ گورنمنٹ نے ڈفرینٹ KPIs انٹروڈیوس کروائی ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. وہ 31 ہیں. پنجاب گورنمنٹ تقریباً جو مین ہمارے جو لائف کے اسپیکٹس ہیں, جیسے کہ پرائس کنٹرول ہے, پرائس آف روٹی اینڈ نان ہے, اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے جیسے ایشوز ہیں, پلاسٹک بیگس کی کنفسکیشن ہے, اینٹی انکروچمنٹ ہے, آپ کے اسکولس کی جو وزٹس ہیں, ہاسپٹل کی جو پرفارمنس ہے, یہ تو میں نے کی کچھ کاؤنٹ کروائی. اسکول کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے, اسکول کا کیا؟ ہاں, بیسکلی اسکولز میرے پاس ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کا بھی چارج ہے. اچھا, تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اسکولز ہیں ان کا وزٹ ہوتا ہے. اس کے وزٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے کنڈیوسو ہے, بچوں کے لیے بہتر ہے نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ایشوز تو نہیں ہے, تو یہ دیکھا جاتا ہے. پلس وہاں پہ اٹینڈنس ہے وہ انشور کی کروائی جاتی ہے. پلس وہاں پہ کوئی اگر ایشوز ہیں جو اسکول کے ہیڈ ہیں وہ آپ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ایشوز آ رہے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروا کے ریزالو کرایا جائے. تو الحمدللہ ہمارے اسکول جو ہیں ابھی رزلٹ آیا, اس میں جو گورنمنٹ اسکولس کے بچے تھے 9th and 10th میں, انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیے. اچھا, اسکول کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں پہ بھی مانیٹرنگ میں کون کون سی چیزیں جس پر آپ کا, جو آپ نے بات کی پلاسٹک بیگ پہ تو میں آؤں گا کیونکہ یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام بھی ہونا چاہیے, لیکن دیگر ایسے کون کون سی چیزیں جس پر اس پر بھی آپ جس طریقے سے آپ نے اسکول کی بات کی, آپ ایجوکیشن سسٹم کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو کیا دیگر چیزوں پہ بھی مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے؟ پرائسنگ کے حوالے سے جو کنٹرول کا معاملہ ہے وہ بھی کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا جس طریقے سے ہم لسٹیں آتی جو منڈی, اکثر یہ شکایات ہوتی ہیں کہ جو منڈی میں لسٹیں, یعنی ان کے پاس جو ایک تو لسٹیں اویزاں ہوتی ہیں, اس کی پرائس الگ ہوتی, جو وہ بیچتے ہیں وہ الگ ہوتی, یہ شکایت بہت زیادہ عوام کی طرف سے آتی ہیں. تو اس کو کس طریقے سے آپ مانیٹر وغیرہ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی اسی گیپ کو برج کرنے کے لیے اس ٹائم پہ جو سب سے جو امپورٹنٹ ٹاسک ہے پرائس کنٹرول ہے, کیونکہ آرٹیفیشلی انفلیٹ کی جاتی ہیں پرائسز کو اپنا پروفٹ کمانے کے لیے. ڈیفینیٹلی دوسری طرف سے بھی ایشوز ہیں, تاجروں کو بھی ایشوز ہیں, بٹ ہماری کوشش ہے کہ جو پرائس گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے اسی کو امپلیمنٹ کرایا جائے. اس کے لیے جیسے کہ آپ کا ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں, مین ہول سیلرز ہیں, ان کو ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں. اب جہاں سے جیسے پلسز ہیں ڈفرینٹ سرگودا سے اور فیصل آباد سے آ رہی ہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ جو کنٹیکٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹ ریٹ سے کم ان کو ملیں. سیم پھر آگے, کیونکہ یہ جب بیچ میں 2 سے 3 ڈفرینٹ ایجنٹ شامل ہوتے ہیں تو پرائسز آٹومیٹکلی ہر ایک اپنا پروفٹ جو ہوتا ہے ایڈ اپ ہو جاتا ہے, تو وہ انفلیشن کافی ہائی ہو جاتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی پرائسز کم سے کم ہوں. ابھی تقریباً ریسنٹلی ان 2.5 months کے اندر تقریباً 34 ملین جو فائن گورنمنٹ کے جو جتنے بھی پرائس کنٹرول میں سیٹس ہیں جسٹ ان راولپنڈی سٹی کیے گئے. تقریباً مور دین 206 FIRs کی گئی ہیں, جو ایک دفعہ فائن کیا جاتا ہے, دوسری دفعہ تیسری دفعہ اگر باز نہیں آتے اس پہ کیا جاتا ہے.
سملرلی ابھی اس میں جیسے گورنمنٹ کا اسپیشلی فوکس ہے پرائسز آف جو روٹی ہے اس پہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے 20-21 روپے روٹی مل رہی تھی, 25 روپے کی روٹی مل رہی تھی. ابھی پنڈی کے اندر 14 روپے کی روٹی جو گورنمنٹ کا نوٹیفائڈ ریٹ ہے اس میں مل رہی ہے. لیکن مل رہی ہے جی مل رہی ہے, 100% مل رہی ہے. اس پہ کہیں پہ اگر ایشو آتا ہے تو 1 روپے کا آ جاتا ہے, ادروائز 14 روپے کی روٹی مل رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے اس میں جو مسئلہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ 14 روپے کی روٹی مل جاتی ہے, شاید میں نے نہیں دیکھا لیکن آپ فرما رہے ہیں, جو گرام کا مسئلہ ہوتا ہے کہ روٹی کا گرام جو ہے, اگر ہم دیکھیں پہلے جو عوام یہ گلہ کرتی کہ بھئی صاحب جو 20 روپے کی روٹی ملتی تھی اس کا گرام جو تھا کم سے کم 100 سے اوپر ہی جاتا تھا, تو ہم کئی 2 روٹیاں کھا کے گزارا کر لیتے ہیں. یہ 14 روپے کی جو روٹی آئی اس میں تو گرام بھی وہ بھی کم ہو گیا, تو کیا اس پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ واقعی اس چیز کو بھی برقرار رکھا جائے؟ جب ہم لوگ چیک کرنے جاتے ہیں تو 2 چیزیں چیک کرتے ہیں. اچھا. ایک اس کی پرائسز, سیکنڈلی اس کا ویٹ. اگر 100 گرام سے نیچے ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ویلیشن کر رہا ہے. اچھا. اس کی پرائس کم کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم لوگ انشور کرتے ہیں کہ 100 گرام سے اوپر اس کا ویٹ ہو, پلس جو پرائس وہاں پہ ریویل کی ہوئی ہے اس نے باہر ڈسپلے کی ہوئی ہے 14 روپے کی ریٹ. اس پہ ایک کاؤنٹر چیک بھی ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کی ہمارا اربن یونٹ ہے وہ چیک کرنے جاتا ہے اسپیشل. وہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے بندہ, وہ پرائس فیک پرائسنگ کرے گا, فیک پرچیزنگ کرے گا, ہمیں انٹیمیٹ کر دے گا کہ اس نے روٹی مہنگی دی ہے. سیم اس طریقے سے ڈفرینٹ گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, جیسے اسپیشل برانچ ہے وہ چیک کر رہی ہوتی ہے. وہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں رپورٹ آ رہی ہوتی ہے کہ اس ایریا کے اندر یہ فلاں جو بندہ ہے یہ روٹی مہنگی دے رہا ہے, تو ہم لوگ جا کے اس کو فائن کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے, تو لوگ آٹومیٹکلی کم دیتے ہیں. اچھا, میری ایک اور گزارش آپ سے, میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے جو آپ کے ساتھ, یعنی اب میں ظاہر بات ہے ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے چیزیں دیکھنا, مانیٹر کرنا. عموماً بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کے آفس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں. ظاہری بات انہوں نے بھی اپنا جیب کا خرچہ نکالنا ہوتا ہے, تو ان لوگوں کی خبر جب پہنچتی کہ کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب آتے ہیں تو پہلے سے انہوں نے وزن بھی ٹھیک کیا ہوتا, ساری چیزیں کی ہوتی. اس چیز پر بھی کیا آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ اندر سے جو چیزیں جا رہی ہیں, کال جاتی ہیں, ان کو انفارم کیا جاتا ہے, اس چیز پر بھی کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں ہم لوگ تقریباً کوشش کرتے ہیں میکسیمم فیلڈ میں رہیں. اگر آپ فیلڈ میں رہتے ہیں تو آپ چیزیں یہ ساری چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں. اب ایک لیٹس سپوز وزٹ ہے میرا ہولی فیملی کا, میں وزٹ کر رہا ہوں, تو راستے میں ہر روز نہیں چیک کرتا, رینڈملی میں چیک کر لیتا ہوں. جب آپ رینڈملی چیزیں چیک کرتے ہیں تو یہ جو انفارمیشن والا سورس ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھائی صاحب بیچ میں جو ہے, جی بالکل ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ختم. دوسرا اگر آپ خود فیلڈ میں جائیں تو میرے انداز میں چیزیں نہیں ہوتی. اچھا خان صاحب, ایک اور چیز جو خاص کر ہم بات کرتے ہیں, یعنی صدر کی طرف جاتے ہیں یا راجہ بازار کی طرف جاتے ہیں, ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں, یعنی وہاں پہ ریڈی والا جس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے, یا بہت ساری جگہوں میں ایک ایسی جگہ جہاں پہ پارکنگ کا ایریا نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ پارکنگ, یہ گلہ بھی لوگ کرتے ہیں. پھر لوگ ہم صحافیوں کو فوٹیج بھی بھیج دیتے کہ بھائی صاحب یہ فلاں کیفے ہیں اور اس نے پورا کا پورا فٹ پاتھ جو ہے اس کو کور کیا ہے. تو کیا یہ بھی آپ کے انڈر آتا ہے, اس چیز کو بھی آپ دیکھتے ہیں یا کوئی اور اس کو دیکھتا ہے؟ میں اپنی نالج کے لیے چاہتا ہوں. بیسکلی اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے ایم سی آر راولپنڈی اس کو دیکھتا ہے, بٹ ہم لوگ یہ جو بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ کمشنر صاحب کی طرف سے, ڈی صاحب کی طرف سے ہمیں آتی ہیں. اچھا, تو ہم لوگ اس کو ریزالو کرتے ہیں. جیسے آپ کا ہے کہ ایلیگل جو پارکنگ ہے وہ ہوتی ہے, کہیں پہ بھی تو اسپیس ہوتی ہے تو لیگلائزڈ ہیں پارکنگ, ان کا ٹھیکہ ہے. میکسیمم جگہ پہ ایلیگل جہاں پہ پارکنگ ہے تو ان کے خلاف ہوتا بھی ہے, ایکشن کرتے ہیں ہم لوگ. اسپیسیفکلی ان کے خلاف جو پارکنگ کروا رہے ہیں, اگر لیٹ سپوز کوئی کیفے والا پارکنگ کروا رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. اچھا, آپ ہم انٹیمیٹ کریں, جہاں پہ بھی ہوگا تو ول ٹیک ایکشن. اچھا خان صاحب, ایک چیز جو میں آ رہا تھا جس ٹاپک کے پاس, کیونکہ ابھی آپ سے قبل ہم نے انوائرمنٹل چینجز جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ماحول تبدیل ہو, خاص کر پاکستان جو ہمارے ممالک ہیں, یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, یہ بڑے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. پھر ہمارے جیسے جو مڈل کلاسی ہیں وہ زیادہ افیکٹ ان پہ پڑتا ہے. اس وقت جو پلاسٹک بیگ کے خلاف ایک مہم مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے شروع کی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں راولپنڈی میں کئی دکانداروں کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں اس میں بہتری آ رہی ہے. یعنی دودھ والے سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب اپنا برتن لے آنا. تو اس پر امپلیمنٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, کام شروع ہو جاتا ہے, اچانک پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ نئی تبدیلی آ جاتی, گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی صاحب اب آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا, ہاتھ ہولا رکھنا ہے. تو اس وقت کیا طریقہ کار آپ لوگوں نے اپنایا کہ سلولی آپ یہ سب کچھ پروسیس ان کر رہے ہیں؟ لاسٹ ٹائم مجھے پی ٹی آئی کا دور یاد ہے کہ اس میں اچانک اٹیک ہوا تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا. تو اس بار کیا پالیسی آپ لوگوں کی ہے؟ بیسکلی
کوئی بھی اگر گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے تو اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. فوراً اگر امپلیمنٹ کریں گے تو اس کا آگے سے ریئیکشن بھی آتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوشش یہ ہے کہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹ کرایا جائے. یہ کمپین سٹارٹ ہوتی ہے مارچ کے اندر. اچھا. ہاں, مارچ سے لے کے مئی جون تک اس کو کیا جاتا ہے, ایک انٹیمیٹ کیا جاتا ہے, اویئرنیس دی جاتی ہے لوگوں کو کہ پلاسٹک پہ بین لگ گیا تو آپ اس کو یوز نہ کریں اور نہ ہی پرچیز کریں. 2 سے 3 منتھ کی جو کمپین کے بعد پہلا اسٹیپ آتا ہے جو ریٹیلرز ہیں, سیکنڈ ہے ہول سیلرز ہیں جو پلاسٹک بیگس کو سیل کر رہے ہیں. جو ریٹیلرز ہیں جو عام یوزیج کے طور پہ آپ جاتے ہیں کسی شاپ پہ آپ کو پلاسٹک بیگ دیتے ہیں, پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ فلان اس ڈیٹ سے پہلے آپ یوز کر لیں. جب جون کے بعد انہوں نے اگر یوز کرنا اسٹارٹ کیا تو ہم لوگوں نے ان سے کنفسکیٹ کر لی ہیں. ٹھیک ہے. تو تقریباً اب تک راولپنڈی سٹی کے اندر, جیسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں, 2000 kg بیگ کنفسکیٹ کیے جا چکے ہیں. جو ون آف دی کی جو تحصیل ہیں پنجاب کے اندر, دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے ہماری تحصیل. تو ہم لوگ جو کر رہے ہیں کوشش اس پہ, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا اور ریونیو جو ڈپارٹمنٹ ہے مل کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. زبردست, یہ بہت اچھی بات. خان صاحب میں چاہتا ہوں کیونکہ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اور ہمیں چھٹی بھی لینی ہے اپنے ناظرین سے, لیکن جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے کو آپ ایک اچھا سا پیغام دیں. میں اسی پلاسٹک بین کے ریلیٹڈ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تو آپ ہمارے ساتھ مل کے پلاسٹک بینس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی, اور جس طریقے سے انہوں نے بات کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر پلاسٹک بیگز جس نے پورے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید نقصان پہنچائے گا, تو جتنا بھی ہو سکے, یعنی گورنمنٹ اگر ایک پالیسی لے آتی ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو اس میں ہمیں سختی نہیں بلکہ اس پر ہمیں سب کو عمل درآمد خود بھی کرنا ضروری ہے, تاکہ ہم اپنے اس ملک کو, اپنے اس نیچر کو, اپنے آنے والی نسلوں کی بچاؤ کے لیے ہم اس میں اپنا ایک حصہ ڈالیں. ناظرین, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پروگرام کے حوالے سے, اور اگر آپ کے نیگیٹو اور پازیٹیو ہیں دونوں ہی ہمارے اصلاح کرتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. ہمیں دیجیے گا اجازت, کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.